ونجيناهم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب العالمین کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ جس نے مہد اپنے فضل سے اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو آج دل قرآن کی اس ملتے جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس پہ اللہ کا اتنا شکر ادا کیا جائے میں اس میں میرا کمال ہے نہ آپ کا. تمام کمالات ساتھ کے ہیں جس نے ہمیں توفیق دی اور یہ ذوق شوق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحے تک اس شوق کو برقرار رکھے اور اللہ سب کا شمار قرآن کے خادموں میں فرمائے اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ سب کے حق میں سفارش کرائے. سورۃ البقرہ کے آغاز میں 3 جماعتوں کا ذکر ہوا. ایک وہ جماعت ہے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے والی. 2 جماعتیں ہیں جو محرومین ہیں. ایک کافروں کی جماعت اور دوسری منافقین کی جماعت. ایک مقصودی مسئلے کا بیان ہوا. مسئلہ توحید کا بھی ذکر ہوا. نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی ذکر ہوا. یہ جو دعوت ذکر ہوا اس دعوت پر مشرکین کے 2 اعتراض تھے، ان کے جوابات دیے گئے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، ایک شبے کا جواب اس میں دیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں اور یہ سمجھتے ہو کہ میرے نبی اپنے پاس سے بنا کے لاتے ہیں تو ہمت کرو ذرا تم بھی اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ. لیکن نہ آج تک اس چیلنج کا جواب دیا جا سکا اور نہیں قیامت تک کسی کی ہمت ہے کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکے. پھر اس کے بعد ان کا دوسرا اعتراض اس میں جو مثالیں ذکر کی گئی ہیں حقیقتوں کی بات مثالیں، مثلا مچھر کی مثال، مکھی کی مثال ہے، بکری کی مثال ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ ان کا نام نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. یہ مسئلہ واضح کرنے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے. مچھر سے بھی زیادہ تحقیق کی ہو اگر سمجھانے کے لیے اس کی مثال بھی دینی پڑے تو مثال بیان کروا دیتے ہیں. مثال سے ایمان والا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں ضد اور کفر پایا جاتا ہے مثال سے کوئی فائدہ نہیں. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ذکر ہوا. پھر ایک خصوصی خطاب ذکر ہوا، بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا جو کہ یہ سورت بنی نامرتبہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ابتدائی صورت ہے جس میں تفصیل سے یہودیوں کو بھی سکھایا ہے. مدینہ منورہ میں جو کہ یہودی کثرت سے آباد ہے، ان میں علماء بھی تھے، درویش اور پیر بھی تھے، اور ان میں کئی سارے نواب اور چودھری بھی تھے، اور زیادہ تر لوگ انہیں 3 طرفوں کے پیچھے چلتے ہیں. کچھ علماء پیروں کے پیچھے، کچھ چودھریوں اور نوابوں کے پیچھے. ان کی اصلاح سے سب کی اصلاح ہو سکتی ہے. اس لیے جہاں بنی اسرائیل کے لیے اصلاحی پروگرام کیا گیا. اس سلسلے میں مجھے درس پرابھ نہیں کی کہ میں نے ایک مختصر سا پروگرام پیش کیا ہے جس میں انہیں ایمان کی دعوت دی، 8 عوامت ہیں اور 4 نواحی تھی. 8 کام تھے جن کی کرنے کا حکم دیا گیا اور 4 چیزیں تھیں سے منع کیا گیا اور ترغیب بھی راہ بھی کیا گیا. لیکن پھر بھی یہودی نہ مانے اور اگلی آیات میں ان کی تفصیلی 5 قسمیں اور 5 نوعیں بیان کی جا رہی ہیں. کبھی ابتدائی آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل کے اور اخلاق پر کیے گئے 8 الہامات اور 2 احکاموں کا ذکر آ رہا ہے.
یہ ہے نوع اول پہلے قسم، کل 5 نوع 5 قسم ہوگی، اور ہر قسم کے بعد اس کا ایک ترجمہ ہوگا، یعنی اسی مضمون سے متعلق کوئی اہم بات ہوگی جو آخر میں ذکر کی جائے گی ہر نوع کے بعد۔ اب پہلی نوع میں کیا میں آپ کو کہہ دیں، بنی اسرائیل کے بعد یہ ہیں عامات کا ذکر ہے اور دو عامات کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل کو لوگوں کو سمجھایا گیا کہ اگر تم کی مانو گے تو اس طرح انعامات کو اس طرح تمہارے باپ دادا نے کیے تھے، اور اگر تم نہیں مانتے تو پھر اس طرح تمہارے باپ دادا کے عذاب ہے تمہارے اوپر بھی عذاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن انعامات کو کون سے ہیں، وَإِنَّ جَعَلْنَاهُ اسْمًا لِعَامِهِ أَوَّلَ كَذَّبَ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ نَجَّيْنَاهُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے۔ ایک بات یہ ہے فرعون کسی متعدد بادشاہ کا ذاتی نام کا ذاتی علم نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں شاہان مصر کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا مصر کا تو اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس کے نام سے معلوم نے لکھا ولید بن مصعب بن رجیان، معلوم نے لکھا کہ مصعب بن رجیان ہے، بہت دور نام بھی ہے، قرآن نے فرعون کے لقب سے اسے یاد کیا ہے۔ فرمایا کہ جنات اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تمہیں نجات دی قوم فرعون سے، فرعون یہ قوم کے نسل و نسب کا ترین دشمن تھا، اس نے بنی اسرائیل کے علاوہ بچوں کو قتل کیا، اور اس قتل کی وجہ کیا ہے مفسرین کی مختلف باتیں ذکر کی ہیں۔ میں صرف ایک بات کروں گا، حضرت علامہ ابن کثیر نے مولانا تفسیر ابن کثیر میں اسی طرح عاصم تفسیر قدیر نے اس کا ذکر کیا کہ فرعون نے یہ منصوب رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کروایا ہے کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ انبیاء اور صالحین پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب یہ بات پتہ چلی فرعون کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد یہی تھی جو یہاں مصر میں موجود تھے، تو اسے یہ خطرہ لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جائے کہ جو نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر یہ بزرگ کا بھی بنی اسرائیل کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، نسل و ممالک میں بہت تھے، تو اسے خطرہ لاحق ہوا کہ یہ باعث ہے یہ لوگ کیونکہ بنی اسرائیل اصل تو یہ مصر کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے سارے آئے اور پھر یہاں پر ہی آباد ہو گئے، ان کی تعداد کم بڑھتی جا رہی تھی، تو اسے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بہار ہو گئے، حکومت جماعت چلی جائے گی اور ہماری چودھام ختم ہو جائے گی، اس لیے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کرا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ انعام یاد دلایا کہ اتنا بڑا ظالم آدمی جو قوم کی نسل و نما کا بدترین دشمن تھا، میں نے اس سے تمہیں نجات عطا فرمائی، کیا یہ میرا معمولی انعام ہے؟ وَإِنَّ نَجَّيْنَاهُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں یعنی ہمارے باپ دادا من آل فرعون قوم فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سکھاتے تھے برا عذاب۔ برا عذاب کیا ہے؟ قرآن نے خود بیان کر دی، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، تاکہ فرعون ان ان کے گھروں میں کام کاج کریں۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ جو بلا کا لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہوتا ہے نعمت، دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت۔ اب یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب پہلا معنی ہوگا وفی ذالکم، اور فرعون سے نجات دینے میں بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا وفی ذالکم بلاء، اور فرعون کے اس قتل کرنے میں جو تمہارے بچوں کو قتل کر رہا تھا نا، اس میں بلاء مصیبت تھی، امتحان تھا، آزمائش کی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ تو پہلا انعام
تو فرعون سے تمہارے کام کو نجات دی۔ دوسرا انعام وَإِذْ فَرَضْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَنَجَّيْنَاكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، معجزات حضرت نے دکھائی، لیکن فرعون قوم پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ آخر ایک وقت آیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو مل سکیں، سارے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے چل پڑے۔ صبح کا وقت ہوا، فرعون کو پتہ چلا، اس نے سارے لشکر کو اکٹھا کیا، بنی اسرائیل کا تعاقب کی۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے، وہ آیات ذرا دیکھتے پھر انشاءاللہ ہم نظر کریں گے۔ سورۃ الشعراء 19واں چوتھا سورۃ الشعراء بنی اسرائیل نکلے اور پیچھے سے فرعون نے پہنچایا۔ صفحہ نمبر 334۔ صفحہ 333 آیت نمبر 52۔ صفحہ 333 آیت نمبر 52۔ بالکل ترجمے میں ساری بات واضح ہو جائے، اس میں اپنی آیات پر ترجمے کرتا دیتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسری بعبادی، یہاں راتوں رات ایک جگہ میرے بندوں کو انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون نے تمہارا تعاقب کیا ہے، خیال رکھنا۔ صبح کا وقت ہوا، فرعون نے دیکھا کہ سارے جازارین بنی اسرائیل کہاں چلے گئے، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، بس بھیجا فرعون نے شہروں میں حاشرین جمع کرنے والوں کو، تعاقب کے لیے ان کے تمام بڑے شہروں سے لوگ اکٹھے کیے گئے، اور وہ فرعون کہنے لگا ان هؤلاء لشرذمة قليلون، بے شک یہ بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ان کا مقابلہ کرنا تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ اللہ ہمیں غصے میں ڈالنے والے ہیں، یہ ہیں ہمارے بلانے، یہ ہمارے دعا کو بلا اور اتنی خفیہ چالاکی کی اور ان کا بات نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سارے البتہ ہمارے ہتھیار ہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہیں جن کے ساتھ سامان ہے، اور ان کے پاس اس لیے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ڈر کس بات کا؟ بنی اسرائیل آگے آ رہے ہیں، اب یہ پیچھے سے سارے نکلے، پورا نسل خالی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھی ہماری قدرت ہو، اس مرحوم کو ہم نے کس طرح آسمان سے نکالا، فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے ان کو نکالا باغات سے اور چشم سے، وَكُنُوزٍ اور خزانوں سے، وَمَقَامٍ کریم اور عمدہ جگہ سے، کرامتی کا بات اسی کا بھی ہے جس کا ہم بتا رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِیل، ہم نے اس طرح تبارک بنایا بنی اسرائیل کو، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، فَأَتْبَعُوهُمْ فرعون نے پیچھا کیا بنی اسرائیل کا، مشرقین سورج نکلنے کے وقت پہلے کلوں کی کنارے پر پہنچے تھے کہ پیچھے سے فرعون آ پہنچا۔ اب بڑا عجیب معاملہ تھا، آگے پانی ہے، آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، ادھر ادھر بھی نہیں جا سکتے، پیچھے فرعون کا لشکر آگے ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ بنی اسرائیل نے خبر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ برباد نہیں، ہاں پکڑوا دیا ہمیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم پورا ہی مصر میں رہتے۔ فلما تراءى الجمعان، جب مقابل ہوئی دونوں جماعتیں، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم البتہ پکڑے ہیں۔ قال آپ پیغمبر کا توکل علی اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کیونکہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سَیَہْدِینِ، ابھی ابھی وہ تمہارے لیے راستہ بنائے گا، یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی صورت میرے رب ضرور بنائے گا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں ناظر رہا ہوں، اس کو بچاؤ، ابھی ابھی میں دریا سے راستے بنا دیتا ہوں، یہ کون سی باتیں؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے سب کو رب کی طرف متوجہ کیا۔ اب جو کام ہے یہاں تک لے کے آنا رب کے حکم سے، یہ میرا کام تھا، اب آگے گزارنا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرے رب کا کام ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو راستہ بتائے گا۔
تو کیا معلوم ہوا ماحول اور مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ فأوحينا إلى موسى اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اضرب بعصاک البحر، یہ کہ آپ اپنی لاٹھی مارے دریا پر، فانفلق، چنانچہ حضرت نے لاٹھی ماری، دریا پھٹ گیا، فکان كل فرق كالطود العظیم، پس تھا ہر ٹکڑا کالطود العظیم جیسے بڑا پہاڑ۔ راستے بنے نا، پانی جدھر تھا ادھر پانی رک گیا، اب گہرا پانی ہے نہیں، 10 فٹ ہے، 20 فٹ ہے، 25 فٹ، جتنا بھی وہ پانی ہے تو یوں لگ رہا ہے جیسے پورا پہاڑ ہے، اور بیچ سے 12 راستے بنے ہیں۔ بنی اسرائیل وہاں سے آگے چلے گئے اور ادھر گئے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے پھر قریب پہنچا دیا ہم نے اس جگہ پہ دوسروں کو۔ بنی اسرائیلی پار ہو گئے، پیچھے فرعونی آئے، فرعونی اندر داخل ہوئے۔ وَأَوْحَيْنَا مُوسَىٰ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ، اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کے پاس ساتھ تھے اجمعین سب کو۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر پیچھے پچھلوں کو ہم نے غرق کر دیا، فرعون پیچھے غرق ہو گئے۔ اب یہاں تفصیل بیان ہوئی اور ادھر اللہ نے اسی انعام کا ذکر کیا پہلے بارے میں، لیکن مختصر لفظوں میں دیکھیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب چیرا ہم نے، پھاڑا ہم نے، بِكُمْ تمہارے لیے، تمہیں نجات دینے کے لیے، البحر دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں۔ جو واقعہ ظاہری اسباب کے بغیر کسی نبی کی تائید میں ظاہر ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری تو دریا سے 12 راستے بن گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا۔ خلاف عقل اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ظاہر ہو نا، وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے، اسے ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ ہم نے اپنی عقل کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے وحی کو دیکھنا ہے۔ مولانا عبد المالک درجاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے معجزات کو دیکھ کے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی۔ اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے کبھی کبھی ایسے واقعات ظاہر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے لکھا کہ 1934 میں، جنوری 1934 میں ہندوستان میں بہار کے علاقے میں دوپہر کا وقت ہے، بڑا شدید زلزلہ آیا اور اس زلزلے میں ایک کیفیت بھی دیکھی گئی۔ یہ گنگا کو دریا بڑی کثرت سے بہ رہا ہے، بڑی طغیانی کے ساتھ، چند لمحات کے لیے وہ بالکل خشک ہو گیا، بالکل پانی غائب ہو گیا، نیچے بالکل صاف مٹی اس کی نظر آنے لگی خشک۔ اور فرماتے ہیں یہ 2-3 منٹ نہیں، پورے 4-5 منٹ، اور ایک بہت بڑے مجمع نے یہ دیکھا اور دوسرے دن باقاعدہ اخبار میں یہ چیزیں چھپی، اور اس کے بعد پھر دیکھا 5 منٹ کے بعد پھر اسی طغیانی کے ساتھ پانی سامنے آ گیا اور پھر بہنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ہے میرے رب کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خلاف عقل اپنی قدرت دکھانے کے لیے ایسے واقعات ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھیے وہی فرقنا بکم البحر، اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے البحر دریا کو، فانجیناکم، پھر نجات دی ہم نے تمہیں، واغرقنا آل فرعون، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، فرعون کے متعلقین کو، اس کی ساری قوم، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے ان کے غرق ہونے کو۔ یہ دوسرا انعام ہو گیا، فرعونی جو ہمارا دشمن تھا اس کو ہم نے تباہ کیا، غرق کیا، تمہیں نجات دی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہ کتنا انعام آگے۔ تیسرا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا فرعون سے نجات ملے گی، آپ کو حضور میں آنا تو میں آپ کو تورات عطا فرماؤں گا۔ ابتدا 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر وہاں پہنچے تو 10 راتیں بڑھا دی گئی، 40 راتیں مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو تورات عطا فرما دی۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ حضرت جس وقت جا رہے تھے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کہہ گئے، حضرت اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ حضرت ذرا پیچھے جانشین بنا رہنا، قوم کی اصلاح کرتے رہنا جس طرح پہلے کر رہے ہیں، کسی مفسد فسادی کو دے کر کہنا نہیں مانا۔ حضرت اپنی ہمت کے مطابق اصلاح کرتے رہے۔ ان میں ایک بندہ تھا سامری، بنی اسرائیل میں سے تھا، بعض حضرات نے کہا نام اس کا بھی موسیٰ تھا، تو وہ سامری منافق تھا، اوپر سے اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، پھر بالکل ہی وہ مرتد ہو گیا۔
اس نے ایک کام کیا، بنی اسرائیلیوں کے پاس کچھ زیورات تھے، انہوں نے پائے تھے کہ اس نے انہیں ڈھالا اور ڈھال کے ان کا ایک کچلا سا بنایا. اس کی بناوٹ اس انداز کی تھی کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی دوسری طرف سے نکلتی تو ایسی آواز آتی جیسے بچے کی آواز ہوتی ہے، ماں کی آواز. کہنے لگا موسیٰ نعوذ باللہ، یہ تمہارا معبود ہے، یہ حضرت موسیٰ کا بھی معبود ہے. وہ ایسے کوئی دور بھی چلے گئے، قوم کو پیچھے اس نے بگاڑ دیا، قوم کو شرک پہ لگا دیا. ایک بات یہ بھی ہے، کسی کا ذہن بناتے ہوئے بڑا وقت لگ جاتا ہے لیکن ذہن بگڑتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگتا. ایک بندے کا ذہن بناتے بڑا وقت لگ جاتا ہے لیکن بسا اوقات کوئی ایک بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ذہن بگڑ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کتنا عرصہ لگایا وہاں پہ مصر کے اندر قوم کی اصلاح کرتے رہے، پھر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا اور سامنے چند منٹوں میں ساری قوم کو تباہ کر دیا. قوم کی اکثریت وہ تھی جو اس موقع پہ شرک میں مبتلا ہو گئے. ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، قوم نے نہ سمجھا، یہاں تک کہ خطرہ لگ گیا کہ کہیں آپس میں جنگ نہ شروع ہو جائے، تلواریں نہ نکل آئیں. اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد میں خاموش ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ بھئی تم نے جو کام کیا تھا اس کا علاج یہی تھا کہ عذاب نازل کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا، تمہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا جاتا. لیکن اللہ کا انعام ہے کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا، میں نے پھر بھی تمہیں سنبھلنے کا موقع دے دیا، پھر بھی میں نے تمہاری معافی کا انتظام کر دیا. یہاں اس کا ذکر کیا دیکھیے، فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا دیا تم نے بچڑے کو معبود. یہ جیسے سامری نے انہیں گمراہ کیا نا، اس قسم کے سامری ہر دور میں موجود ہوتے ہیں جو مختلف انداز میں لوگوں کو شرک و کفر پہ لگاتے ہیں. ثم اتخذتم العجل، پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون، تم ظلم کرنے والے تھے. ثم عفونا عنکم، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذلک، کہ بڑی شرارت کے بعد تباہی سے بچا دیا. جیسے مشرک قوموں پہ عذاب نازل ہوا نا، اس طرح ہم نے عذاب نہیں نازل کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. 3 نعمتیں ہو گئی. اب چوتھا انعام، وَإِذَا آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جو انہوں نے شرک کیا اس کا تقاضا تو یہ تھا، یہ جب قوم شرک میں مبتلا ہو گئی اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے جو تورات اتر رہی تھی اللہ اس کو بند کر دے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میری نعمت دیکھو، تمہاری اتنی بری حرکت اور شرارت تھی لیکن پھر بھی میں نے تورات بند نہیں کی، تمہاری ہدایت کے لیے میں نے پھر بھی کتاب دی. فرمایا دینا موسیٰ کتاب، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فیصلے کی کھیل. اس سے مراد معجزات بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے. اللہ کی ہر کتاب کے حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. قرآن کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. کوئی بھی بندہ حق کا متلاشی ہو تو اس کے لیے قرآن مجید بہترین رہنما ہے. قرآن کے سوا اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس سے حق ڈھونڈا جا سکے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتبع الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جو بندہ قرآن کو چھوڑ کے کسی اور کتاب سے ہدایت تلاش کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. قرآن کے بغیر ہدایت نہیں ملتی. حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے. اور اس دور میں کتاب کون سی تھی؟ تورات. فرمایا دینا موسیٰ کتاب، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فیصلے کی دین، حق اور باطل میں فرق کرنے والی دین، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، تاکہ تم زندگی کے ہر شعبے میں سیدھی راہ پر چلتے رہو. اس لیے کتاب دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے نا تو حضرت نے آ کے اپنی قوم کو احساس دلایا. اس آیت مبارکہ میں ایک تو مرد کا احساس ہے کہ جو قوم شرک میں مبتلا ہوئی، ایک مرد کا احساس ہے، دوسرے نمبر پہ مرد کا بیان ہے، تیسرے نمبر پہ اس مرد کا علاج ذکر کیا گیا. بیٹے کے ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے
دوائی کو تب لے گا جب اس کو یہ احساس ہو کہ میں بیمار ہوں، مجھے کوئی تکلیف ہے۔ اب اگر بیماری کا احساس ہی نہیں ہے تو اس نے دوا کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ تو حضرت نے پہلے احساس دلایا کہ انہیں میاں بیماری پائی جا رہی ہے، پھر اس بیماری کے لیے حضرت نے دوا کی تجویز کی ہے، یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ قال موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، یہ مرد کا احساس ہے، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ قرآن نے شرک کو ظلم سے تعبیر کیا، قرآن نے شرک کے ظلم کا لفظ بولا ہے، اور واقعی اس سے بڑھ کر اور ظلم ہو سکتا کہ اللہ کا جواب دے جائے۔ فرمایا انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، وہ ظلم یہ ہے اور اس مرد کا بیان ہے، بس ربنا نے تمہارے بچڑے کو معبود، یہ تمہارا ظلم ہے کہ تم نے مالک الملک شہنشاہ عالم کو چھوڑا اور بچڑے کو معبود بنا دیا۔ فتوبوا الی باریکم، یہ ہے علاج، فتوبوا الی باریکم، بس تم توبہ کرو دل اور زبان سے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا انفسکم، بس تم قتل کرو اپنے دینی بھائیوں کو۔ دیکھیے ان کے لیے جو توبہ کا طریقہ تجویز ہوا وہ کچھ اور ہے۔ اصل تو توبہ کہتے ہیں دل کی ندامت ہو کہ میں نے گناہ کیا اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، یہ توبہ ہوتی ہے۔ لیکن ان کے لیے بحکم الہی موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کا طریقہ یہ بتایا کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان کو قتل کریں، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے شرک کیا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس طریقے سے قتل ہوئے، ابھی کچھ باقی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بجونی معاف کر دیا ہے۔ تو فرمایا فقتلوا انفسکم، تم قتل کرو اپنے دینی بھائیوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ اس حکم پہ عمل کرنا یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی ہاں۔ چنانچہ یہ کام جب انہوں نے کیا تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ فتاب علیکم، تمہاری توبہ کو قبول کیا، انہ هو الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہ ایک اور انعام کا ذکر آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک شرارت کا بھی ذکر ہے، لیکن اس شرارت کے باوجود اللہ نے پھر بھی انعام فرمایا۔ اب جس وقت یہ توبہ والا معاملہ بھی حل ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات کتاب ملی تھی وہ بنی اسرائیلیوں کے سامنے رکھی کہ یہ اللہ کی عطا کردہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو دیکھا تو کہنے لگے توبہ توبہ، اتنی مشکل کام، اللہ اتنی مشکل کتاب نازل نہیں کر سکتے، یہ لگتا ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ آج بھی جو روشن خیال لوگ ہیں نا جو دین سے کٹے ہوئے ہیں تو وہ قرآن کے متعلق یہی سمجھتے ہیں کہ بڑی مشکل کتاب ہے، اس پہ تو عمل نہیں ہو سکتا، یہ تو عورتوں کو پردے کا حکم دیتی ہے، یہ تو نظروں کی حفاظت کا حکم دیتی ہے، یہ تو کہتی ہے کہیں کو بھی نرافت دینی ہے، بیٹی کے لیے بھی حق ہوتا ہے، یہ تو اس قسم کے بہت سارے مسائل بتاتی ہے کتاب، اس پہ تو عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو وہ لوگ بھی یہی کہنے لگے تورات پہ عمل کرنا مشکل ہے، اللہ اتنی مشکل کتاب نازل نہیں کر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی اپنی قوم کے 70 افراد کو چنا، اپنے ساتھ کو دور پہ لے گئے، وہاں انہوں نے اللہ کا کلام سنا کہ یہ جو تورات ہے یہ کلام الہی ہے۔ کلام سننے کے بعد پھر کہنے لگے کہ پتہ نہیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ کس کا کلام ہے، ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو آمنے سامنے نہ دیکھیں۔ نعوذ باللہ، یہ انتہا درجہ گستاخانہ بات کر دی انہوں نے، اور بات ضد پر مبنی گفتگو تھی، ماننے والے نہیں تھے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ایک زوردار کڑک سی آئی اور زمین میں زلزلہ بھی آیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں ہی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی،
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنة، سورۃ الاعراف میں ہے۔ مولا نے سمجھ گیا کہ آپ کی جانب سے آزمائش ہے، بے وقوف لوگوں نے اس قسم کی بات کی ہے، آپ چاہتے تو اس سے پہلے ہمیں دریا میں ہی غرق کر دیتے، مولا اس وقت آپ نے بچا لیا، مہربانی فرما دے ابھی ان کو زندہ کر دے۔ حضرت کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ یوں ہی مر گئے مرے رہے زندہ نہ ہوئے، میں واپس جاؤں گا تو قوم کیا کہے گی کہ ہمارے سرداروں کو مروانے کے لیے کوئی دور پہ لے گئے۔ غرق حضرت نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اللہ اس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اعلان تو یہی تھا کہ تمہیں زندہ نہ کیا جاتا، لیکن پھر بھی میری کرم نوازی ہے کہ میرے پیغمبر نے دعا مانگی، میں نے تمہیں زندہ کر دیا۔ پھر فرمایا بڑے قلتوں جب کہا تم نے اے موسیٰ لن تؤمن لنا، ہم ہرگز نہیں مانیں گے تیری بات کو، حتیٰ نرى اللہ جہرة، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں آمنے سامنے۔ فأخذتكم الصاعقة، اس گستاخی کی وجہ سے تمہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، وأنتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے اس کا آنا اپنی آنکھوں سے، ایک دوسرے کا مرنا، اس کڑک کا آنا، زمین کا ہلنا، یہ دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، یعنی توحید کو مانو اور تورات کو بھی مانو۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، 6 انعامات ہو گئے۔ یہ کتنا انعام ہے؟ 7واں انعام ہے۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن بلکہ شام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام میں آئے تھے، شام کے علاقے میں ہی رہتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تھے، پھر اپنے پوری کو بھائیوں کو سب کو بلا دیا تھا، وہ سارے مصر میں آ کے رہنے لگے۔ اب جب فرعون سے نجات مل گئی اور بعد میں کتاب الہی بھی مل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے وہ جو اپنا علاقہ ہے نا ملک شام، اس پر ایک ظالم قوم کا قبضہ ہے، قوم اعمال کا کام ہم نے جانا ہے، جہاد کرنا ہے، اس قوم سے ہم نے اپنے علاقے کو چھڑانا ہے۔ ابتدا لوگ تیار ہو گئے، لیکن جب اس قوم کو دیکھا، قوم اعمال کا کو کہنے لگے حضرت سے مقابلہ کرنے کی تو ہم میں ہمت نہیں ہے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، حضرت ہم یہاں بیٹھیں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں اور آپ جا کے ان سے قتال کریں، علاقہ صاف ہو گئے تو بس پھر ہم لوگ آ جائیں گے، ابھی ان سے مقابلہ کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ غرض انہوں نے جہاد کرنے سے منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر ایک امتحان آ گیا کہ ایک میدان تھا جس کو میدان تیہ کہا جاتا ہے، نہ وہاں پانی، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ ہی کوئی درخت ہے، نہ کوئی سائے کا انتظام ہے، بس اسی میدان کے اندر ہی گھرے رہے کافی عرصے تک، نکلنے کا کوئی راہ نہیں مل رہا تھا۔ اب یہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پانی کا انتظام نہیں، سائے کا انتظام نہیں، جتنا ان کے لیے منصرہ ہے کہ جیل کے بن گئی، لیکن وہ انگریز کی جیل تو نہیں تھی کہ بھوکا پیاسا جو ہی بندہ مر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ امتحان کے لیے پابند کر دیا تھا۔ اب انہیں سائے کی ضرورت پڑی، اب انعام آ رہے ہیں، سائے کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ انہیں کھانے پینے کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھانے کے لیے میں نے من سلوا کا انتظام کر دیا۔ پانی کی ضرورت پڑی، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری، اس پتھر سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہاں ایک انعامات کا ذکر آ رہا ہے، دیکھیے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تمہاری اوپر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے خزانہ غیب سے تمہاری اوپر من اور سلویٰ۔ کیا ہوتا ہے من اور سلویٰ؟ جی یہ من کیا ہے؟ عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے تومن جبیر، ایک گوند کے مشابہ، اس طرح کی گوند ہوتی ہے، گوند کے مشابہ کوئی چیز تھی۔ صبح کے وقت جب اٹھتے تھے تو شبنم کی طرح کی چیز گوندوں کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی تھی، اس کو یہ اکٹھا کر لیتے تھے اور بڑی میٹھی چیز ہوتی تھی، اس طرح حلوہ بھی ہوتا ہے، جن کے لیے اللہ کی جانب سے ناشتے کا ایک بہترین انتظام تھا۔
دوسرے نمبر پہ نقل ہونا ہے کہ سلما پٹیل کو کہتے ہیں جنوب کی جانب سے شام کے وقت ہوا چلتی اور وہ ہوا بہت سے پٹیل کو دیکھ کے آتی اور یہ بڑی آسانی سے ان کو پکڑ لیتے تھے اور پھر انہیں یہ کھا لیا کرتے تھے. تو یہ ہے خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور بتایا ہم نے تمہارے اوپر من اور سلویٰ. کہاں ہم نے کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی. ایک اس کا مطلب یہ تھا اس پر اکتفا کرو کوئی اور چیز نہ مانگو. یہ جو من سلویٰ مل گیا نا تمہیں اس پر اکتفا کرو. اس پر اکتفا کرو کوئی چیز نہ مانگو. اور دوسرے جو ملنا ذخیرہ پوری نہ کرو کہ آج ملا ہے تو پتہ نہیں کل ملے گا کہ نہیں ملے گا پھر کل کے لیے بیرنا شروع کر دی. ایسا نہ کرو. فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی. لیکن انہوں نے کیا کیا نہیں انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا کہ آج ملا پتہ نہیں کل ملے گا نہیں ملے گا کل کے لیے رکھنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئی. حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل یہ حرکت نہ کرتے تو یہ جو چیزیں باسی ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں یہ چیزیں خراب نہ ہوتی. یہ بنی اسرائیل کی اس حرکت کی وجہ سے پھر ایسا ہوا. اللہ فرماتے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑا اپنا ہی نقصان کیا ہے. وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. 7 انعامات ہو گئے تھے. اب 8واں انعام پہلے پڑھتے ہیں. درمیان کی 2 آیتوں میں ایک عذاب کا ذکر ہے اور 8واں انعام وہی استثناء سے شروع ہو رہا ہے. پہلے کے انعام پڑھتے ہیں پھر درمیان کی آیتوں کو پڑھتے ہیں. فرمایا کہ استثناء موسیٰ قومی اور جب پانی مانگا یہاں کا انعام ہے اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے فقلنا پس ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر آپ مارے اپنی لاٹھی پتھر پر. ایک معین پتھر تھا اللہ نے فرمایا اس پہ آپ اپنی لاٹھی مارے. چنانچہ حضرت نے اپنی لاٹھی ماری فانفجرت منه 12 عینا پس بہ پڑے اس سے 12 چشمے. ایک یہ بات بھی دیکھتے رہے گی عقل کے پیچھے نہیں چلنا ہوتا ہے وحی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے. بہت سارے مقامات پہ عقل ٹھوکر کھا جاتی ہے. عقل کے پیچھے چلنے والے تباہ ہوتے ہیں لیکن وحی کے پیچھے چلنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. وحی کے پیچھے چلنے والے ہمیشہ کامیاب. اب دیکھیں نا ابھی آپ نے پیچھے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے دریا کے پاس اللہ نے فرمایا لاٹھی ماری. حضرت نے لاٹھی ماری مارا راستے بن گیا اس سے. اب عقل کہتی ہے پانی کے اوپر لاٹھی مارنے کا کیا فائدہ. چھینٹیں پڑیں گی کپڑے خراب ہو گیا ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب عقل تو یہی کہتی ہے نا کوئی اگر اس طرح بھائی لاٹھی مارنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. عقل کے پیچھے چلتے تو ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں. لیکن وہی کی تابعداری کی اللہ کا کہنا مان کے وہی پہ عمل کر کے لاٹھی ماری تو فوراً اس پہ راستے بن گئے گی. ہاں جی تو وہی کے پیچھے چلنے والا بندہ کامیاب ہوتا ہے. عقل کے پیچھے چلنے والا کامیاب نہیں ہوتا. مشرکین مکہ دیکھیں عقل کے پیچھے چلے تو انہوں نے کپڑے اتار کے بیت اللہ کا بھیجنا تمام کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے گناہ والے کپڑے ہیں اس لیے ان کپڑوں کو بھی اتار دو. انتہا درجے کی بھی حیرت شروع کر دی. اسی طرح یہودی بھی عیسائی بھی ان کی بھی اپنی اپنی خرافات تھی. تو فانفجرت حضرت کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ پتھر پہ لاٹھی ماریں. اب عقل تو کہتے ہیں پتھر پہ لاٹھی مارنے سے کدھر پانی آتا ہے نہیں. کوئی کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو وہ پتھر پہ لاٹھی مارنا شروع کر دے تو پانی تو نہیں آتا. عقل تو کہتی ہے نا کہ پانی نہیں آتا ہے. لیکن اس جگہ پہ ان کے پیچھے وہی تھی وہی کی تابعداری میں جو ہی حضرت نے لاٹھی ماری اللہ نے وہاں سے 12 چشمے جاری کر دیے. فانفجرت منه 12 بس بہ پڑے اس سے 12 عینا 12 چشمے. بنی اسرائیل جو کہ 12 قبیلے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ہر بیٹے سے آگے ایک ایک قبیلہ تھا اور باہمی ان میں منافرت اور نا اتفاقی بھی پائی جاتی تھی. اس لیے اللہ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمے کا انتظام کر دیا.
فن فجر میں اثناء یہاں میں طالبوں کو کہتا ہے اور عام طور پر طالبوں کی لڑائیاں یا کھانے پینے پہ ہوتی ہیں یا سونے کی جگہ پہ ہوتی ہیں، تو یہ بھی تو طالب علم ہی ہے، تو کھانے پینے پہ لڑائی کا ڈر تھا، اس لیے اللہ نے سب کو الگ الگ قسمیں دے دی، بالکل الگ الگ ہو۔ فن فجر پس بہ پڑے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، تاکہ جان دیا ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو، کہاں ہم نے کلوا واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی نسبت اپنی طرف دی ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ سب خدا ہی کے فضل سے مل رہا ہے، تمہارے زور موضوع کا نتیجہ نہیں ہے۔ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو تم زمین میں فسادی بن کر۔ خلاصہ یہ کہ بھلائی کی تو امید نہیں ہے، برائی بھی نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہاں تک 8 انعامات ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کی بزرگیوں کو بتایا گیا تم میرے احکامات کی تابعداری کرو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان قبول کر لو، جس طرح تمہارے باپ دادا کو نعمتیں دی تمہیں بھی دوں گا، اس سے بڑھ کے نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اب درمیان میں 2 عذابوں کا ذکر ہے، ایک عذاب کے درمیان کی آیتوں میں اور ایک اگلی آیت میں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تین میں فوت ہو گئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ادھر ہی فوت ہو گئے، اس کے بعد اللہ نے نبی بنایا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پہلے خادم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت عطا فرمائی۔ اب ان کو حکم ملا، نئی نسل جو پیدا ہوئی، وہ پرانے جو بوڑھے تھے وہ تو فوت ہو گئے نا، جنہوں نے کہا تھا یہ تھا من کا وقت ہوگا فقاتلا، وہ ادھر ہی میدان تین میں فوت ہو گئے۔ نئی نسل آئی، حضرت یوشع بن نون نے اپنے ساتھ لیا اور جہاد کیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کا علاقہ یہ سارا فتح ہو گیا۔ اب اس وقت اس علاقے میں داخل ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ 2 قسم کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ کتنا ہی 2 قسم کا شکریہ، ایک زبانی شکریہ تھا اور ایک عملی شکریہ تھا۔ زبانی شکریہ کیا تھا کہ استغفار کرتے ہوئے، گناہوں سے معافیاں مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے، عاجزی سے استغفار کرتے ہوئے، گناہوں سے معافیاں مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اور عملی طور پر یہ تمہارے اندر کوئی اکڑ نہیں ہونی چاہیے، اپنا سر جھکا کے داخل ہونا ہے اور وہاں جا کے تم نے شکرانے کا سجدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زمین چھپانی ہے۔ کہ 2 حکم انہیں ملے تھے، زبانی شکریہ اور عملی شکریہ، لیکن اس قوم نے ان دونوں حکموں پہ عمل نہیں کیا۔ نہ زبانی شکریہ ادا کیا، گناہوں سے معافی مانگنے کی بجائے یہ گندم مانگنے لگے، جو مانگنے لگے، کھانے کی چیزیں مانگنے لگے، اور دوسرے نمبر پہ عاجزی سے داخل ہونے کی بجائے کہ اکڑ کے داخل ہوئے۔ اس کے بعد پھر اس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا، طاعون کی شکل میں بیماری مسلط ہو گئی۔ طاعون جس طرح کی ابھی وبائیں پھیل جاتی ہیں نا، کورونا کی وبا اس طرح پھیلی تھی، اس طرح وبا پھیل گئی اور اس میں ہزار ان کے بندے مر گئے۔ اس سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا، جب کہا ہم نے ادخلوا هذه القرية، داخلو اس بستی میں، فکلوا منها، بس کھاؤ تم اس بستی کی چیزوں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، مباح چیزیں جو خود تم کماؤ وہ کھاؤ، رغدا فراخی سے، واذکروا الباب سجدا، یہ ہے شکریہ بدنی، اور تم داخل ہو دروازے سے، مسجد کا دروازہ مراد ہے، دریا قلعے کا دروازہ مراد ہے، دروازے سے تم داخل ہو سجدا، جھک کر، سجدے کا لغوی معنی ہوتا ہے انحناء، جھکنا، جھک کر داخل ہونا ہے، تمہیں عاجزی سے داخل ہونا ہے۔ وقولوا حطة، اور شکریہ زبانی شکریہ، وقولوا اللهم حطة، مسألتنا حطة، ہماری درخواست گناہوں کی معافی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ فرمایا نغفر لكم خطاياكم، ہم بخش دیں گے تمہاری پہلی خطاؤں کو، وسنزيد المحسنين، اور قریب ہم زیادہ دیں گے دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذين ظلموا قولا، بنی اسرائیل کے عناد کا ذکر ہے، بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا قول بات کو، غیر الذی قیل لهم، دیکھیں نا اس سے ایک اور بات بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے
یہاں اللہ نے حکم کیا دیا تھا کہ دروازے سے داخل ہونا ہے تو اکڑ کے یا عاجزی سے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. یہ فرق ہے اللہ والوں کے لشکر میں اور دنیا کے بادشاہوں کے لشکر میں. اللہ والوں کا لشکر جب کسی جگہ پہ داخل ہوتا ہے تو ان کے دل خشوع سے لبریز ہوتے ہیں، ان کی دماغ میں تسبیح جاری ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تھے تو یہی کیفیت تھی، لیکن جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہوتا جب وہ داخل ہوتے ہیں تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. قومی بینڈ بجا رہے ہوتے ہیں، ترانے بجتے ہیں، بدنی نعرے کرتے ہیں اور وہ اکڑ اور تکبر اور غرور کا ان کا انداز ہوتا ہے. آگے دیکھیے فبدل الذین ظلموا، بس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا قوم بات کو غیر الذی قیل لہم، سوائے اس بات کے جو ان کو کہی گئی وہ نہیں کیا، اس کی الٹ کر دیا. پھر کیا ہوا؟ فانزلنا، یہ عذاب ہے، فانزلنا علی الذین ظلموا، بس ہم نے اتارا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا رجزا من السماء، آسمان سے بڑا عذاب، وہ طاعون کی بیماری، بما کانوا یفسقون، ان کے مسلسل فسق کی وجہ سے، بسبب فسقہم المستمر، ان کے مسلسل فسق کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر وہ طاعون کی بیماری مسلط ہو گئی. اس میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو طاعون کی بیماری ان پر آئی ہے تو کس وجہ سے؟ ان کے فسق اور گناہوں کی وجہ سے. کس وجہ سے جی؟ فسق اور گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے. تو پتہ چلا کہ اس وبا کے آنے کا اصلی سبب کوئی طبی یا طبعی نہیں تھا بلکہ روحانی تھا، اور جو اخلاقی بیماریاں ان میں پائی جا رہی تھیں، بد پرہیزیاں پائی جا رہی تھیں، گناہ پائے جا رہے تھے، کہ اس کی وجہ سے ان کی اوپر وبا آئی. آپ دیکھیں یہ کورونا کی جو وبا آئی، آپ مسجد کے ماحول سے جڑنے والے ہیں، آپ کے استاد ماشاءاللہ بڑے مخلص اور ایک اچھی سوچ، اچھا ذہن رکھنے والے اور قرآن حدیث کو سمجھنے والے ہیں. یقیناً آپ کی رہنمائی کرتے رہے، باقی سارے علماء رہنمائی بھئی توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگے. یہ ہماری بد پرہیزیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یہ اس قسم کی وبائیں آتی ہیں. لیکن عام طور پہ جو مسجد کے ماحول سے کٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کا کیا دین ہے؟ کیا ان کا یہ دین تھا کہ یہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے آ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو تو وہ دنیا کے اسباب کے ساتھ ہی جوڑتے رہے ہیں، اس کے طبی وجہ بتاتے رہے یا طبعی وجوہات اس کی بتاتے رہے. یہ روحانی اور اخلاقی جو بد پرہیزیاں تھیں اس کی طرف تو ان کا دین ہی نہیں جا رہا تھا. جبکہ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ان لوگوں پر بھی آسمان سے عذاب آیا، طاعون آیا، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے. آگے چلیے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہاں پہنچے ہیں جی؟ یہ آیت ہے. اب اس میں دوسرے عذاب کا ذکر آ رہا ہے. یہ کافی عرصہ بنی اسرائیلی یہی من سلمہ کھاتے رہے نا، آخر وہ کہاں گئے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت ہمیں کچھ سبزیاں چاہیے، دال چاہیے، پیاز چاہیے، زمین سے اگنے والی چیزیں ہمیں چاہیے. یہ کیا من سلمہ روز ہوتا ہے کہ روز کھا کھا کے منہ پڑ گیا، اس لیے اب ہمیں یہ نہیں چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے انہیں سمجھایا اللہ نے تمہیں اعلیٰ چیز دی ہوئی ہے، اسے چھوڑ کے تم گھٹیا چیز کا انتخاب نہ کرو. لیکن وہ پاس نہ آئے کیونکہ مصر کے اندر رہتے تھے، فرعونیوں کے پاس یہی کام کنویں پہ کرتے رہتے تھے نا، سبزیاں اگاتے اور یہی کام کرتے تھے. وہی باتیں انہیں یاد آ رہی تھی کہ نہیں ہمیں تو دالیں چاہیے، پیاز چاہیے، سبزیاں چاہیے، ہمیں وہ چیزیں چاہیے. حضرت نے فرمایا پھر اس کے لیے تو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ کسی شہر میں منڈی سے یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی. اب اس کے لیے تو میں دعا کروں کہ آسمان سے تمہارے لیے سبزیاں، جاؤ کسی شہر میں بھی. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ عذاب کا کہ مسلسل نعمتوں کی ناقدری کرتے رہے، پھر ذلت اور رسوائی کے مستحق بنے. جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پہ اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی، ذلت اور رسوائی کے لیے مستحق بنے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک قسم کے کھانے پر. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ دعا مانگے ہمارے لیے اپنے رب سے.
نے پیغمبر سے دعا کی درخواست کی. کس سے کی؟ پیغمبر سے دعا کی درخواست کی، اس لیے کہ پیغمبر کی دعا اقرب الی الاجابت ہوتی ہے، پیغمبر کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے نبی سے درخواست کی. اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے نیک بزرگ سے دعا کرانا جائز ہے، نیک بزرگ سے دعا کرانا جائز ہے اور اللہ کے پیغمبر سے دعا کرائی ہے. بہرحال آپ دعا مانگیں ہمارے لیے اپنے رب سے. دعا کا مضمون کیا ہو؟ جو خرید لنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، سبزی اس زمین کی، وقثائہا اور ککڑیاں، وفومہا اور گندم اس کی، وعدسہا اور اس کی دال، وبصلیہا مسور کی دال، وبصلیہا اس کے قیاس. قال تستكبرون، حضرت نے فرمایا دعا کرنے سے حضرت نے انکار کیا. فرمایا تستكبرون، کیا تم لینا چاہتے ہو الذی هو ادنی، وہ چیز جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے. قوم پھر بھی پاس نہ آئی، کہنے لگے نہیں ہمیں تو چاہیے، ہمیں تو چاہیے. تو حضرت نے فرمایا اگر نہیں مانتے تو اہبطوا مصرا، تم اترو کسی شہر میں، قرب و جوار کے کسی شہر میں چلے جاؤ. فإن لكم ما سألتم، بس بے شک تمہارے لیے ہوگا کہ تم نے مانگا. مسلسل ناقدریوں کی وجہ سے اب سزا کیا ملی؟ یہ دوسری سزا کا ذکر ہے. ایک سزا ابھی پڑی نا طاعون کی بیماری، اب یہ دوسری سزا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی گئی ان پر الذِّلَّةُ، ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، ذلت اور محتاجی ان پہ ڈال دی گئی. اللہ کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر ذلت و رسوائی اور محتاجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی. محتاجی، ذلت و رسوائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی. یہ قوم جہاں کہیں بھی ہے دنیا کی مفلس ترین اقوام بھی ہے. باقی رہی یہ بات کہ ان میں کچھ مالدار ہیں، تو مالدار وہ گنے چنے افراد ہیں. اگر ان کی اندرونی تحقیق کی جائے تو ان میں سے بہت سے ایسے عوام ہیں جو انتہا درجہ غریب ہیں. باقی کسی کے ذہن میں اگر یہ آئے کہ یہ اسرائیل کی تو حکومت بنی ہوئی ہے تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے بڑی عزت ملی ہوئی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے. تو بات یہ ہے کہ بذات خود اسرائیل کا اپنا وجود حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اس امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے حکومت کا، اور پیچھے ساری پشت پناہی سب کو پتہ ہے امریکہ کی ہے. آج اگر امریکہ ہاتھ اٹھا دے تو شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اسرائیل سرپرستی سے مٹ جائے. ذلت و رسوائی بہرحال ان کا مقدر ہے. لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور اس کی آگے وجہ قرآن خود بتا رہا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، بڑی غالب قوم ہے یہ. فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، مستحق بنے اللہ کے غضب کے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، ذَلِكَ یہ ذلت و مسکنت و یہ غضب اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ وہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا. یہ غضب کے مستحق کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان کے دو جرم ہیں. نمبر ایک اللہ کی آیتوں کے منکر، نمبر دو انبیاء کے قاتل. نمبر ایک وہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں اور نمبر دو انبیاء کے قاتل ہیں. کئی سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. فرمایا انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتے رہے بغیر الحق، جو ان کے عقیدے میں بھی ناحق تھا. عقیدہ بھی یہ تھا کہ پیغمبر کا قتل جائز نہیں، لیکن پھر بھی ماننا ہے اور انبیاء کو بھی قتل کر دیا. نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ من قتل نبیا او قتله نبی. قیامت کے دن اس بندے کو شدید ترین عذاب ہوگا کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی نبی کے ہاتھوں جو قتل ہوا.
جس نے نبی کو قتل کیا یا نبی کے ہاتھوں جو قتل ہوا وہ بھی انتہا درجہ بدبخت آدمی ہے، یعنی شدید ترین عذاب ہوگا۔ اور یہودی اس کام کے مجرم رہے ہیں، یقتلون النبیین بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ کفر بآیات اللہ اور قتل انبیاء کیوں کرتے رہے؟ ذالک اس لیے بما عصوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ پہلے نافرمانی کی، اللہ کی مقررہ حدوں سے تجاوز کیا، پھر آگے بڑھے، کفر کرنے لگے، نبیوں کو قتل کرنے لگے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی اور غضب ان پر ڈال دیا۔ یہاں تک جناب ہو گئی ہیں باتیں، 8 نعمتیں بھی ہو گئیں، 2 عذاب بھی ہو گئے۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں اس کا تتمہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی اسی مضمون سے متعلق بات ہے جس کو الگ طور پہ لایا گیا اس کی حقیقت کی وجہ سے۔ اب کامیاب کون لوگ ہیں، کامیابی کا دار و مدار کس پہ ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا کی لقب ہے امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین آمنوا کس کا لقب ہے؟ والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یہ لقب ہے امت موسویہ کا۔ کس کی امت کا؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ والنصارى اور عیسائی، یہ لقب ہے امت عیسویہ کا۔ والنصارى اور صابی، بعض حضرات فرماتے ہیں یہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے اپنے لقبوں پر خوش نہ ہو، مومنوں، یہودیوں، عیسائیوں، صابیوں، اپنے اپنے لقبوں پر خوش نہ ہو کہ جناب ہم تو مومن ہیں، یہودی کے ہم یہودی ہیں، عیسائی کے ہم عیسائی ہیں۔ لقب سے کچھ نہیں بنتا، بلکہ ایک اور حقیقت ہے، وہ حقیقت پائی جائے گی تو کچھ بنے گا، اگر وہ حقیقت نہ پائی گئی تو لقب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ حقیقت کیا ہے قرآن خود بیان کرتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ شخص جو ایمان لایا اللہ پر۔ کس پہ ایمان لایا؟ اللہ پر۔ مختصر سی بات ہے، اللہ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مقتدہ کا جملہ ہے، اللہ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو بھی ماننا، اللہ کا کہنا بھی ماننا۔ کیا جی؟ اللہ کا کہنا بھی ماننا۔ اللہ کا کہنا ماننے میں اب ساری چیزیں آ گئی۔ اللہ نے نبیوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا، اسے ماننا، کتابوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا، اسے ماننا، اسی طرح قیامت پہ ایمان لانے کا حکم دیا، تقدیر پہ جتنی بھی ایمانیات ہیں، جن جن باتوں پہ اللہ نے عمل کرنے کا حکم دیا ان تمام باتوں کو ماننا، اس پہ عمل کرنا، یہ سب ایمان باللہ میں آ گیا۔ اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کا کہنا بھی ماننا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام پہ جو ایمان ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں اس کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام کو بھی جو ماننا ہے تو اس کا بھی یہ مطلب ہے، نبی علیہ السلام کو بھی ماننا اور آپ کا کہنا بھی ماننا۔ قرآن کو ماننے کا بھی یہی مطلب ہے، قرآن کو بھی ماننا اور قرآن کا کہنا بھی ماننا۔ ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کا کہنا نہیں مانتا، نبی علیہ السلام کو مانتا ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہے، قرآن کا کہنا نہیں مانتا، آپ بتائیں ایسا بندہ مومن ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں ماننا ضروری ہے۔ تو فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، وعمل صالحا اور عمل کیے اس نے ایک قانونی شرعی کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، فلہم اجرہم عند ربہم، یہ لوگ اب کامیاب ہیں۔ لقب سے کچھ نہیں ہوتا، اس حقیقت کا پایا جانا ضروری ہے۔ فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، وہاں جا کر کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، آگے کا کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہیں انہیں غم ہوگا
پیچھے کا، یہاں تک کہ یہ پہلی نو مکمل ہو گئی جس میں بنی اسرائیل کے باپ دادا پہ کیے گئے کتنے انعام ذکر ہوئے؟ 8، اور کتنے عذابوں کا ذکر ہوا؟ 2، اور آپ کے زمانے کی جو خوبیوں کو بتایا گیا تم بھی مانو گے تو باپ دادا کی طرح تمہیں بھی انعام ہوگا، نہیں مانو گے تو جس طرح ان پہ عذاب آئے تم پہ بھی عذاب آئے گا۔ پھر نجات کا مدار کس میں ہے تو آخری آیت میں اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت سے دوسری نو اور روح کی دوسری قسم کا ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،